درود و سلام نازل ہو اس کے اس برگزیدہ تمام ہستیوں پر جو اس سرزمین پہ اس کا پیغام لے کے آئے۔ اخیر میں اس ذات مقدسہ و مطہرہ پہ جس قدر درود و سلام نازل ہو جو ہم سب کے لیے نبی رحمت بنا کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین کرام، انسان دنیا کا کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، اس کا تعلق اگر وہ خوشحال ہے اور اس کے اندر خوشحالی ہے تو وہ نہ چور ہو سکتا ہے، نہ ہی بدمعاش ہو سکتا ہے، اور کرپشن کا جو ریشو ہوتا ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلام نے غربت کو اتنا ناپسند کیا ہے جتنا کفر کو کیا ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے، اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہ میں غربت سے اور کفر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک روایت میں آپ نے اور اضافہ کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخوف والذلہ والفقر، کہ اللہ میں خوف سے اور ذلت سے اور غربت سے، یہ تینوں چیزیں دیکھیے، خوف، ذلالت اور غربت، یہ لازم اور ملزوم چیزیں کہی جاتی ہیں۔ خوف کس کے اندر ہوتا ہے اور ذلیل کون زیادہ ہوتا ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو مالدار ہوں یا ان کے اندر سماجی غیرت نہ پائی جاتی ہو اور ذلالت کی زندگی گزار رہے ہوں، لیکن عام طور پہ ذلیل جو کیا جاتا ہے انسان، وہ غریب ہوتا ہے، پسماندہ ہوتا ہے، مفلوق الحال ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ان تینوں چیزوں کو اس حدیث میں جمع کیا۔ غربت کی وجہ سے آپ سنتے ہوں گے، غریبی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان بسا اوقات سماجی اور معاشرتی وہ کام انجام دے دیتا ہے جس سے شریف انسان کا عقل تصور نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ آپ سے قرض لے گا، وعدے پہ وعدے کرے گا، جھوٹ بولے گا، قرض کے اور دباؤ میں آ کر کے وہ سود لے گا، اپنی عورت کو یا عورت کے گہنے کو وہ کسی کے یہاں گروی رکھ دے گا۔ یہ غربت کی بہت ساری صورتیں، اور کبھی ایسا بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایک عورت غربت کے دباؤ میں آ کر کے جہاں اپنے دین کو بیچتی ہے وہیں اپنے ایمان کو بھی بیچ دیتی ہے۔ اور کبھی غریبی میں آ کر کے انسان، جس لخت جگر اور نور نظر کے لیے ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، جب ہم بے اولاد ہوتے ہیں، اولاد ہمارے پاس نہیں ہوتی کہ اولاد کو اللہ اولاد دے دے، تو اسی اولاد کو انسان غریبی کے دباؤ میں آ کے، پسماندگی اور فاقہ کے دباؤ میں آ کے اسی اولاد کو دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے اور بیچ بھی دیتا ہے۔ اور غریبی ہی کی وجہ سے آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں لڑکا فلاں صاحب فلاں خاندان والوں کو بہت پسند ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس مال و ملال نہیں ہے، اس لیے وہ انسان اپنی لڑکی کو اس کے ہاتھ میں اس کے عقد میں دینے سے انکار کر دیا ہے، اس بنا پہ کہ وہ دولت مند نہیں ہے۔ اور کبھی یہی صورت جانبین میں دوسرے طرف سے ہوتی ہے کہ لڑکی بہت پسند ہوتی ہے، لڑکے والے یہ کہہ کے انکار کر دیتے ہیں کہ بھائی جو ہماری بہو آئے گی یا ہماری بھابھی جو آئیں گی یا ہماری جو ننند آئے گی، گھر میں ننندیں کہتی ہیں، وہ ہماری آنے والی جو بھابھی ہوگی کچھ لے کے نہیں آئے گی، اس کے خاندان کے لوگ یا اس کے گھر والے بالکل غریب ہیں، فاقہ کش ہیں، مفلوق الحال ہیں۔ کبھی ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ غریبی کی وجہ سے جو طاقتور طبقہ ہوتا ہے، غریب طبقے پہ پوری اپنے پنجہ آزمائی اور اپنی قسمت، اپنی طاقت، اپنے زور اور اپنی سیاست سب کا استعمال کرتا ہے، جو آج دنیا میں اور خصوصاً ہندوستان کی سرزمین پہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
آپ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من التقی والعفاف والغنا، پاک دامنی کی، تقوی کی اور مالداری کی اللہ سے دعا کریں۔ اور اللہ نے وہ جامع دعا جو سکھلائی ہے سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہوں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا فی عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ میری دنیا اچھی کر دے۔ دنیا اچھی کیا ہو؟ صحت ہماری اچھی ہو، ہمارے پاس ضرورت کے سامان ہو، ہمارے پاس رہنے کے لیے مکان ہو، ہماری ٹرانسپورٹنگ کے لیے اگر ہم ٹرانسپورٹ سروس کرتے ہیں تو گاڑی اور گھوڑا ہو، یہی دنیا اچھی ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اللہ میری آخرت بھی اچھی ہو، وقنا عذاب النار، اور اللہ مجھے عذاب جہنم سے محفوظ رکھ۔ یہ ہماری شریعت نے سکھلایا ہے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے یہ بڑھتی مہنگائی اور مسلمانوں کے اندر معاشی تحفظ کا فقدان، یعنی کمی۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور معاش یعنی روزی روٹی جو انکم ہوتے ہیں، انکم سروسز ہوتے ہیں مال کمانے کے، وہ بالکل کمی ہے ہمارے اندر، یا ہم سوچ نہیں پاتے ہیں، یا ہمیں بتایا نہیں جاتا ہے۔ تھوڑی سی بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بات چبھتی ہے پر سچ ہے، میں کہہ دیتا ہوں۔ ہمارے جو دینی رہنما ہیں یا علماء ہیں وہ اس بات کو بتاتے ہی نہیں کہ اللہ کے رسول کی پلاننگ کیا تھی۔ اللہ کے رسول بغیر پلان کے کوئی کام ہی کی نہیں کیا، اور ہم بغیر پلان کے کوئی کام کر جاتے ہیں۔ آپ نے چھوٹی چھوٹی پلاننگیں کی ہیں۔ آپ نے اگر کسی ایک دائی کو 10 آدمی کے بیچ بھیجا ہے تو وہ زبان سکھلا کے یہود کے پاس بھیجا تو یہود کی زبان وہ انٹرپریٹ ہو ان کے۔ آپ نے حبشہ بھیجا ہے تو کیا کیا ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ایک دشمن کیا کیا پلاننگ کر سکتا ہے۔ آپ نے حضرت جعفر کو تیار کر کے انٹرپریٹ کی حیثیت سے بھیجا ہے۔ آپ کو مدینہ ہجرت کرنی ہے، پہلے آپ چند صحابہ کو بھیج دیے تھے کہ وہاں کا ماحول سازگار بناؤ۔ پہلے ہم جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں، مارے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، زمینیں ضبط ہو جاتی ہیں اور بلڈوزر کے حوالے کر دی جاتی ہیں، کوئی پلاننگ ہمارے پاس نہیں۔ جبکہ ہم کہتے ہیں نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایسے معاشی تحفظ کے بارے میں بھی بتایا اللہ کے رسول نے۔ تو معاشی تحفظ کے بارے میں پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن و حدیث اور اس شریعت نے ہمیں آگاہ کیا، محنت، جفا کش ہونا چاہیے، محنتی ہونا چاہیے، ہمیں خوب محنتی ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے، اور محنت اتنی کرنی چاہیے کہ 24 گھنٹے میں ہم کم سے کم 15 گھنٹے محنت کریں، کم سے کم۔ اس 15 گھنٹے میں ہمارے عبادات شامل ہیں، بیوی بچوں کے بیچ ہمارا رہنا شامل ہے، آفس شامل ہے، ہماری صحت کے لیے، ہمارے صحت کے لیے ورزش شامل ہے، ہمارے دوستوں اور یاروں کے لیے ملنے کے لیے وہ ٹائم بھی ہونے چاہیے، ہمارے اسی 15 گھنٹے میں ہمارے لیے پلاننگ بھی ہونی چاہیے اور محنتی ہمیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اسلاف کا ایک قول یاد آیا کہ وہ قوم کبھی سدھر نہیں سکتی اور شیطان کے ساتھ ہمیشہ رہے گی جو بہت کھاتی اور بہت سوتی ہے، اور سب سے زیادہ مسلمان ان میں ہیں، پوری رات الو کی طرح جاگتے ہیں اور دن میں یہ اس کتے کی طرح سو جاتے ہیں کہ جو رات بھر جاگتا ہے صبح پھر اپنے منہ کو زمین پہ رکھ کے سو جاتا ہے۔ جبکہ سمائے دنیا پہ اللہ نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے مانگنے والا جسے میں دے دوں، اور کون ہے بخشش طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں۔ اللہ سمائے دنیا پہ آتا ہے بذات خود، اور وہ اعلان کرتا ہے ہمارا رب۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح سویرے اٹھو، اس میں برکتیں ہیں۔ مطلب برکت کیا ہے؟ آپ نشاط رہیں گے، ایکٹیو رہیں گے اور سوچیں گے، محنت و مشقت کریں گے۔ محنت اور مشقت سے کبھی انسان غریب نہیں رہ سکتا ہے۔ آپ خوب محنت کریں۔ محنتی انسان کو اسلام نے نہیں، پوری دنیا نے پسند کیا ہے۔ اور محنت، اللہ کے رسول کی حدیث ہے
کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، محسنین کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے. آپ کی محنت و مشقت ضائع نہیں جائے گی. آپ نکلیں، تلاش کریں روزی کو اور محنتی بنیں. یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے شکوے اور گریا کریں. اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا یہ کمبل تو ہے تمہارے پاس. دیکھیے حسن معاشرت اس وقت کا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کون ہے کہ جو اس کا کمبل لے لے. ایک صحابی نے دگنے دام پہ لے لیا. وہ پرکھ گئے، بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں. پھر کہا اللہ کے رسول نے کہ کون ہے جو اس کی کمبل کو لے. دوبارہ بولی لگائی آپ نے تو کمبل کی بولی اور زیادہ لگی. اللہ کے رسول نے وہ پیسہ دیا اور کہا کلہاڑی لاؤ. وہ کلہاڑی لایا. پھر کہا کہ جاؤ جنگل سے کاٹ کے اس کا دستہ لاؤ، جسے ہم بیٹ کہتے ہیں اپنے یوپی زبان میں. گیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کچھ دنوں کے بعد ملنا مجھ سے. گیا وہ کچھ دنوں کے بعد ملنا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کئی دنوں کے بعد جب آیا تو کہا اللہ کے رسول اب میرے اخراجات سے یہ پیسے بچے ہوئے ہیں. یہ پیسے بچے ہوئے ہیں میرے پاس. اور مدینہ جب مسلمان گئے تو سب کچھ چھوڑ کے گئے. آج جب ہمارا مسلمان لٹ پٹ جاتا ہے نا تو ہم مدد کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے، ہم جائیں اگر اس نے طلب نہیں کیا. لیکن اس کا کیا ہے کہ ہم زندگی میں آگے بڑھیں. یہی ہماری زندگی ہے. اور تھوڑے بھی مسلمان کسی حالات سے دوچار ہو جاتے ہیں تو پھر بھیک مانگنے کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں. تو مسلمان لٹے پٹے گئے تو وہاں جو صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہمیں ملتی ہیں اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کے ساتھیوں نے کہا وہاں کے لوگوں سے مدینہ کے کہ آپ مدد کرنے کے بجائے مجھے بازار کا راستہ دکھلاؤ. مجھے مدد کرنے کے بجائے آپ مجھے مارکیٹ کا راستہ دکھلائیے. یہ وہی عبد الرحمن ابن عوف ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو لین دین ہوتے نا بزنس مینوں کے. تو لین دین کے بعد اتنے روم سے پراپرٹی ڈیلر بھی یہ تھے کہ جو انہوں نے کہا تھا اپنی اہلیہ سے کہ یہ لوگ غریب لوگوں کے حوالے کر دینا. اور اتنے محنتی تھے کہ اگر جو شیعہ حضرات تشیع ہوں گے وہ بیٹھے سن رہے ہوں گے جو محتمے کرتے ہیں. امام زین العابدین کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا ڈائری چیک کی گئی تو وہ 100 گھروں کے کفیل تھے. کتنے؟ 100 گھر. ایک گھر آدمی نہیں چلا پاتا ہے. اور حضرت ابو بکر کے بارے میں نے آپ کو بارہا بتایا جب سورہ نور پڑھیں گے تو جو ان کی بیٹی کی تہمت میں اور الزام میں جو لوگ شامل ہوئے تھے کہ حضرت عائشہ ایسی ہیں تو جب اللہ نے ان کی برات کی آیت نازل کی تو اس میں جو لوگ پکڑے گئے اس میں ایک مصطح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں محنت کی گاڑھی کمائی اپنے کما کے جو بچتا ہے اس کے اوپر میں خرچ کرتا ہوں. یہ بندہ میری بیٹی کے اوپر ایسا کیا کہا میں اس کو نہیں دوں گا. انہوں نے کاٹ دیا وظیفے سے. تو اللہ نے ایک آیت نازل کی. وہ آیت یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ اول الفضل، کہ جو لوگ اول الفضل والے ہیں جن کو میں نے نوازا ہے وہ دیتے رہے. وہ ان کا کردار ہے. اللہ نے وہاں ان کو تنبیہ کیا. ہم یہاں گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کی زندگیاں کیسی تھیں اور کتنے محنتی تھے. اور وہ جو جاباز فرزند جن کے اوپر یہ امت فخر کرتی ہے. کوئی قفال تھا تالا بنانے والا، قفال محدثین. کوئی ہم پڑھتے ہیں نا حداد تھے، آہنگر لوہار. کسی کے بارے میں پڑھتے ہیں بزار تھے، کپڑوں کے رنگریز تھے. کسی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ان کے آگے جیسے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں مکہ کی یہ تاریخ لکھتے ہیں عبد الرحمن الخیاط یا کیا ان کا نام ہے، خیاط درزی کو کہتے ہیں. کتنے ہمارے یہ جن کے اوپر یہ امت فخر کرتی ہے. اور آئیے آخر میں چلے آئیے جنہوں نے حدیث کو سمجھنے اور سمجھانے کا ایک نیا انداز اس امت کو دیا. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وہ گھڑی ساز تھے، وہ گھڑی بناتے تھے. ہمارے اسلاف کی زندگیاں پڑھی ہے. اور ہم مئو اور بنارس کے اگر محدثین کی باتیں بتائیں اور جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں تو اور یہ جو لکھنؤ کا علاقہ تھا شبلی نعمانی وغیرہ کا خاندان، جوش ملیحہ بادی وغیرہ کا خاندان، وہ کاشتکار تھے، پھر دین کی خدمت کتنا کرتے تھے. آپ پڑھیں ان کی تاریخیں. ہماری قوم اپنے اسلاف کی وہ بھی نہیں پڑھتی ہے. تو پہلے غربت ختم کرنے کی پہلی وجہ یہ محنت کش بنے ہم. دوسری وجہ کہ غربت ہمارے پاس نہ آئے. اگر ہم کم کما رہے ہیں تو ریا اور نمود اور نمائش سے بچیں. ریا اور نمود اور نمائش سے بچیں. اچھا اب ایک سروے بھی بتا دیں. انڈین سروے کے مطابق
12% मुसलमान गैरों से कम करता है। मिसलन पैसे नहीं, 100 रुपया एक समाज में खर्च करते हैं परसेंटेज के हिसाब से, तो मुसलमान 88% ही कम करता है। ये मुसलमानों की है हालत। जॉब के मामले में अगर हम जाते हैं इंडिया में, तो गैरों के जो जॉब हैं, गैरों के पास जो जॉब हैं वो तकरीबन 20 से 22%, हमारे पास हैं 13.5%। उसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों शामिल हैं। मुसलमानों की ये हालत है, हम मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास मेहनत की इतनी कमी है। ये इंडियन गवर्नमेंट की सर्वे मैं बता रहा हूं, जो मैंने आपको बता दिया, इसलिए कि ये हमारी कोशिश होती है कि कभी कोई तकरीर की जाए तो उस तकरीर के ताल्लुक से हमारी दुनिया क्या कह रही है। ये मुसलमानों की हालत है। और तो और है 27% और 28%, अगर परसेंटेज निकाला जाए तो मुसलमानों के जो अखराजात ऐसे हैं कि जो कहीं इस्लाम ने हमारे कहा नहीं वो चले जाते हैं। वो आगे इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। दूसरी सूरत, माशी हालत को दुरुस्त करने के लिए इस्लाम ने बताया कि आप फजूल खर्ची, रिया, नुमूद और नुमाइश से बचें। मिसाल के तौर पे हमारा इनकम सोर्स जो है 20,000 रुपया है। अब आप मेरे दोस्त के मोबाइल जो है वो 25,000 का है, भाई 25,000 का लेके हम क्या करेंगे, एमआई पे लाएंगे, 3,000 दे देंगे डाउन पेमेंट, और फिर उसके ऊपर 17,000 का एमआई कर देंगे। अगले महीने में आपको पता है कि आपका बच्चा किसी बड़ी बीमारी से दो चार हो जाएगा। भाई इस्लाम ने मुस्तकबिल के बारे में भी आपको फिक्र करने के लिए कहा है। अगले महीने में आपको पता है कि आपकी सेहत जवाब दे देगी या आपके साथ रहेगी। और किसने आपको कहा था कि आप 10,000 का मोबाइल ना रखें, 25,000 का किसी के दिखावे में ले लें? किसने कहा था? हमारे घरों में गैस चूल्हा है, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे भी आएंगे। हमारे घर में पानी गर्म करके चाय बनाई जा सकती है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक केतलियां भी आ जाएंगी। और ऐसी बहुत सारी चीजें, रिया, नुमूद, दिखावा। एक आदमी बाइक से चल रहा है 90,000 की, हम 1 लाख में लाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि हमारी सैलरी है ना 30,000, उसमें से 3,000 कट जाएगा, 27,000 हमारे आएंगे। 27,000 में आपके बच्चों के फीसेज हैं, दवा है, उनकी हेल्थ है, आपके कपड़े हैं, और आपके घर के अखराजात हैं, और दीगर बहुत सारे अखराजात होते हैं। किसने कहा था आपको इस चीज के लिए? ये मुसलमान रिया, नुमूद और दिखावे में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मुसलमान। इनकम में नहीं है, आपके पास इनकम हो कोई बात नहीं है, इस्लाम ने इनकार नहीं किया है। आपके पास अगर इनकम है तो कोई बात नहीं है। ऐसे शादी ब्याह में देखिए, शादी ब्याह में देखिए, मस्जिद में पैसे देने हो, देखिए मैं झोली का इनकार करता हूं, आप इस चीज को कभी भी मत लीजिएगा कि मैं यहां खड़े होकर इस मस्जिद की तारीफ कर रहा हूं। हर मस्जिदों की बात मैं कर रहा हूं, कभी इंसान दिमाग में लेके चला जाता है। तो मस्जिदों में आदमी पैसे देने के लिए खुले तलाश करता है, चिल्लर चिल्लर, और शादी ब्याह में लुटाने के लिए 500 और 100 के नोट लुटाता है। यह हमारा मुसलमान है, यह हमारा मुसलमान है, जिसको हमारे दीनी रहनुमा बताते नहीं है कि जहां शादी ब्याह में नाच गाने फजूल खर्चे मत जाओ। कुरान ने कहा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, ज्यादा खर्चा करने वाले शैतान के भाई हैं। अगर एक आदमी से, दुल्हे के बाप से या दुल्हे से कह दो कि तू शैतान का भाई है, तो आपसे लड़ने पे तैयार हो जाएगा। आपसे, जबकि इस्लाम ने क्या कहा है कि बाबरकत शादी वो है जिसमें कम खर्च हो, और फिर कहा है कि ज़िना को मुश्किल कर दो, शादी को आसान बना दो। और यहां ज़िना मुश्किल है, ज़िना आसान है, शादी मुश्किल है। यह हमारा इस्लाम हमें कहता है। और फिर शादी ब्याह के जो प्रोसेस होते हैं उसके अखराजात, जबकि इस्लाम ने कहा लड़का लड़की पसंद हो निकाह पढ़ा दो। आपके अंदर ताकत है 1,000 लोगों के वलीमा करने की, तो आप 100 पे इक्तफा कर दो। लेकिन लड़की के यहां कोई खाने का, लेने का, देने का कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं है, कोई तस्वुर नहीं है। वरना मैं आपको बारहा बताया हूं कि उस्मान गनी अल्लाह के रसूल के डबल दामाद हैं, और उनसे बढ़कर इस उम्मत के अंदर फाइनेंशियली तौर पे उमूमी बात किसी ने मदद नहीं की है। 2 शादियों में कितने अखराजात, 2 शादियों में वलीमे पे कितना खर्चा, आपको सीरत और हदीस की किताबें दोनों खामोश मिलेगी। और आज का हमारा मुसलमान,
ریا نمود میں یہ چیزیں آ گئی. آج کا ہمارا مسلمان، ہم تو کہتے ہیں اکیلے ایک گھر نہیں چل پاتے، ہم 20 گھر کیا چلا پائیں گے، 10 گھر کیا چلا پائیں گے. اسلاف 100 گھر چلاتے تھے، 100 گھر. مورخین اور محدثین کی تاریخیں پڑھیں آپ. جو ریا نمود سے ہم باہر نکلیں گے تب. اور اسی بچے کو، جس بچے اور بچی کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں ان کی تعلیم کے میٹر میں، ابھی اگلی بار میں آگے میں بتاتا ہوں کیا حالت ہے مسلمانوں کی. پھر ہم کہتے ہیں کہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں ہمارے اوپر، اللہ رب العالمین کا عذاب آ رہا ہے. قرآن کی آیت ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ہم اسی طرح ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے اوپر مسلط کرتے رہیں گے. اس کی تفسیر میں آئیے ہم ایک بات لے لیتے ہیں. اس کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے اوپر، قرآن کی آیت دوسرے قرآن کی آیت تفسیر کر دیتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور سمندر میں جو فساد برپا ہوا وہ لوگوں کی کمائی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا بما کسبت ایدی الحکام، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو حاکموں نے برائیاں کی ہیں، لیڈروں نے، وہ کوئی لیڈر غیر ہو یا اپنا مسلمان لیڈر اگر اسلامی حکومت، یہ نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے یہ کہا کہ جو لوگوں نے رعایا نے کیا ہے، جو رعایا نے بدکاریاں، بے حیائیاں، بدتمیزیاں اور جو فضول خرچیاں، یہ بھی گناہ میں، وہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے مسلط کیا. وہ مسلط کرنے کی وجہ پھر اللہ کے رسول کی اب تشریح سنیں. یہ آیت نے دوسرے آیت کی تشریح کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین رعایا کے اوپر ایسے حاکم کو مسلط کرتا ہے جو ان کے اوپر ہر طرح کے ظلم کرنے کی فراق میں رہتا ہے. اس گورنمنٹ پہ نظر ثانی کرو اور اس حدیث کو نظر میں رکھو، فراق میں رہتا ہے. اسلاف سے اس کی تشریح، حضرت علی بن طالب کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ آپ کے زمانہ سے، خلیفۃ الوقت ہیں اپنے زمانے کے، آپ کے خلافت سے، آپ کے دور سے حضرت ابو بکر کا دور اچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی رعایا کے ایک آدمی نے کہا کہ آپ کے دور خلافت سے، آپ کے زمانے سے حضرت ابو بکر کا دور اچھا تھا. تو حضرت علی نے جواب کیا دیا؟ ان کی رعایا اچھی تھی تو وہ اچھے تھے، ان کی رعایا میں مجھ جیسا آدمی تھا اور میرے رعایا میں تجھ جیسا بد نصیب آدمی ہے. حدیث اور کو یوں سمجھو، قرآن کو سمجھ میں آئی بات؟ اچھی تھی تو وہ اچھے تھے، میری رعایا گنہگار ہے تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں اور تم جیسے بد نصیب لوگ. وہ آدمی خاموش ہو گیا وہاں. تو اللہ رب العالمین کا عذاب اور عذاب کی جو شکلیں ہوتی ہیں یوں ہی نہیں آتی ہیں. آدمی کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے، بچی غریب میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور پھر بھاگ جاتی ہے. کتنا اپنے آپ کو یا اپنی جوانی کو کوئی انسان حفاظت کر پائے گا؟ اور آدمی کروڑوں وہی لٹا دیتا ہے، نام اور نمود اور ریا کے لیے لٹا دیتا ہے. اس کے پاس اسلام کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے پلاننگ کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور پھر ایک بچے کی شادی کیا یا بچے کی، پھر دوسری بچی، تیسرا بچہ تیار ہو رہا ہے اس کا. آپ مسلمانوں کی حالت دیکھو، یہ جو ہمارے اوپر ڈنڈے پڑ رہے ہیں وہ ہماری وجہ ہے. تو یہ معاشی تحفظ کا دوسرا ذریعہ، تیسرا ذریعہ علم و ہنر. ہائے افسوس وائے افسوس، ان دونوں چیزوں میں ہم پھیلے. علم و ہنر. 59% مسلمانوں کے بچے واک آؤٹ کر جاتے ہیں نرسری میں. کتنے؟ 59%. انڈین گورنمنٹ کی رپورٹ ہے. وہ 59% نرسری میں ہوتے ہیں. نرسری میں یعنی جہاں بچہ 5 6 7 کلاس تک، نرسری میں کتنے خرچے ہوتے ہیں اور مکتب میں. یہ مسجد اور وہ مسجد، ہم پرسنٹیج بھی نکالیں یہاں کتنے بچے یہاں آتے پڑھنے کے لیے، اور مولوی دونوں مل کے کتنے گھروں میں ٹیوٹر کے ایسے، ٹیوشن کے ایسے سے جاتے ہیں. آپ پھر دیکھیں، پھر ہم کہیں گے بددینی اور لادینی میرے گھروں میں آتی ہے. دونوں میں نے لیا ہے. 59% مسلمانوں کے بچے، 60 بھی نہیں، جو اسکول میں، نرسری میں، جبکہ 10ویں تک کی تعلیم تو بہت آسان ہے نا، یا آپ اس میں سرکاری میں ڈلوا دیں.
और 22% मुसलमान कॉलेज, मदरसा, स्कूल, मस्जिद, मकतब का दर ही नहीं देखा है। 22% सुन लीजिए, ये मुसलमानों की हालत है। और आज से 9% मुसलमानों के बच्चे 18 से 22 बरस के अंदर, ये सर्वे जो कॉलेजेस और स्कूल में है, कॉलेजेस और स्कूल में, सॉरी कॉलेजेस में, स्कूल में तो ज्यादा है, कॉलेजेस में 8 से 9%, सबसे ज्यादा केरल और तमिलनाडु में। और इंडिया का रेशो इस 5 साल में जो कोरोना आया उसमें घट के 5 हो गया। 5% पे इंडिया, बिहार का और यूपी का परसेंटेज 8 से 9 से नीचे ड्रॉप करके 5 पे आ गया। ये हमारी हालत है। जिस इस्लाम ने कहा था अच्छा तालीम हो हमारे पास तब अच्छा कमाएंगे, हायर तालीम हासिल करेंगे, अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, अच्छी हमारी सैलरी होगी, हमारी गुर्बत दूर होगी, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने करीबी को पढ़ाएंगे, कम से कम नहीं पढ़ाएंगे तो अपना ज्ञान तो देंगे उसे, गाइड तो करेंगे उसे। जो इस्लाम मदीना गया, फिर मदीना की बात आई, घर की जरूरत, कपड़े की जरूरत, रोजी रोटी की जरूरत, माश की जरूरत, आपने सबसे पहले मदरसे कायम कर दिया, स्कूल बना दिया, उसी मस्जिद को कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया, मदरसा बनाया, कैद खाना बनाया, पार्लियामेंट बनाया, जेल खाना बनाया, और वही मीटिंग हॉल में भी बनाया। हर नमाज में मीटिंगें हो रही हैं, वही बनाया। ये कौम आज तक, फिर माशी तहफ्फुज और माश में हम मजबूत हो सकते हैं? ये जो हमारी हालत है। आप कितने ऐसी प्रोफेशनल डिग्रियां हैं, कम पैसे में 10वीं के बाद हो सकती हैं, मेडिकल करा दें, डी फार्मा करा दें, बी फार्मा करा दें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बच्चा अच्छा कमाएगा, लेकिन हम पढ़ाते नहीं हैं। हम क्या कहते हैं, पढ़ के करेगा क्या, तो अनपढ़ होके क्या कर रहा है। हम कहते हैं पढ़ाएगा तो नौकरी, पढ़ाएंगे तो नौकरी नहीं पाएगा। और ये सारे गैर मुस्लिम इसलिए पढ़ाते हैं कि सारे नौकरी पाएंगे, ये सारे नौकरी वाले हैं, इंडियन गवर्नमेंट में सारे नौकरी वाले हैं, या प्राइवेट जॉब में ये सारे हैं। ये प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब दोनों की बात किया हूं कि 30.5% मुसलमान है। दोनों मैंने बात की है। जिस इस्लाम ने कहा था पढ़ो आगे बढ़ो, जिस इस्लाम ने कहा था उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहदी, मां की गोद से लेके गौर तक, कब्र तक आप इल्म हासिल करो, जिस इस्लाम ने कहा कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, जिसने नमाज, रोजा, हज, ज़कात फर्ज है, इसीलिए इसी तरह इल्म का हासिल करना भी फर्ज है। और आज मुसलमान उसी को गंवाए बैठा है, ना पढ़ता है ना पढ़ाता है। पैसे ही नहीं ना, शादी इतनी महंगी हमारी हो गई है फीस के लिए, पैसे नहीं ना, हमने EMI पे गाड़ी निकाल ली है, पैसे है ही नहीं। हमने 25 अल्ट्रा ले रखा है भाई, 1.5 लाख का, 17,000 की EMI जा रही है हमारी, दिखावे के लिए कि भाई साहब के पास ये मोबाइल है, भाई साहब के पास ये गाड़ी है। हम ऐसे जगह रह रहे हैं जहां हमारे अखराजात ज्यादा हैं और इनकम कम है, और बच्चे हमारे आवारा गर्दी कर रहे हैं, करप्शन फैला रहे हैं, चोरी, चमारी, डकैती, नशा खोरी सब हमारे इलाकों में हो रहे हैं। मुसलमानों होश के नाखून कब लोगे? मुसलमानों जागोगे कब? हर हफ्ते हमें जगाने के लिए मिंबरों में राब हैं, और गैरों के पास जगाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। रात भर उल्लू की तरह हमारा नौजवान जागता है, फिक्र ही नहीं करता अपने माश की, फिक्र ही नहीं करता अपने मुस्तकबिल की, फिक्र ही नहीं करता अपने औलाद की, फिक्र ही नहीं करता अपने खानदान की। वो इंसान जमीन के ऊपर जिंदा लाश है। और हुनर की बात मैंने की, हुनर एक ऐसी चीज है जहां इल्म और हुनर आपको कभी भूखा नहीं मारेगा जनाब, कभी भी भूखा नहीं मारेगा। मैं परसों मोबाइल गिरा और उसका डिस्प्ले निकल गया आधा, अब वो लाइट बाहर से जल रही है, तो मैं ओखला में गया तो एक साहब से कहा इसे चिपका दीजिए, सुलेशन से चिपका दिया। मैं कहा कितना? बोले 100 रुपया। मैंने कहा वाह रे हुनर, जादू जो सर चढ़ गए। सुलेशन कितने का रहा होगा? 100 रुपया उसने ले लिया मुझसे। एक डिस्प्ले, और एक डिस्प्ले के ऊपर जो हम टेम्पर लगवाते हैं 3 रुपये मार्केट रेट है उसकी, 50 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया, जिससे जो ले ले। एक आदमी गाड़ी का इंजीनियरिंग है, गाड़ी के बारे में उसकी जानकारी, गाड़ी के बारे में जानता है, थोड़ा सा इधर उधर पुर्जा कर दिया, आपसे 500-700 ले ले, हुनर है उसकी। ऐसे बहुत सारे हुनर हैं, आप हुनर सीखिए।
کئی ہنر ہیں ٹیکنالوجی کے میدان میں، آپ جائیے اور آپ ہندوستان اور چین جیسے ملک میں اگر کوئی بھوکا مر جائے اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے. ہم نکلتے ہیں، ہم ہر علاقے تو نہیں جانتے، جہاں رہتے ہیں وہی کی مثال دیں گے. جامعہ علاقے میں ہم گھر سے جب نکلتے ہیں تو اسٹوڈنٹ طبقہ کو 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک میں دیکھتا ہوں یا 11 بجے تک کہ ہر چوراہے پہ، یہاں تک کہ میٹرو کے ہر گیٹ پہ فروٹ لے کے بیٹھے ہیں بیچارے، اور 3 قسم کے وہ ڈبے کو ڈیوائڈ کیے، 30 روپیہ، 20 روپیہ، 50 روپیہ. اس میں ہوتا کیا ہے؟ امرود، سنترا، ایک سندرے کا کاش جس کو ہم کہتے ہیں ایک پھانکی، اور کیلا اور پپیا. لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑیے، بھاگتی زندگی میں کس کے پاس موقع؟ ڈالے بیگ میں میٹرو میں کھا رہے ہیں، ڈالے بیگ میں گاڑی پہ کھا رہے ہیں، اور ان کی روزی روٹی بھی چل رہی ہے، ہمارا وقت بھی بچ رہا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں آپ دیکھیے غیروں کے سال میں علاقوں میں، روڈ پہ آدمی دکان کھلنے والی دکان کے سامنے پوری اور سبزی کی ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، 9-10 بجے سے پہلے وہ بیچ کے 500-600 کا چلا گیا. دکان کھلی، دکان والے کا دکان چل رہی ہے، اس کو بھی 100 500 یا 1000 جو دیتا ہوگا. انڈے ابالنے والوں کو دیکھیے، یعنی ان سب جائز روزے کے لیے مسلمان اسے حقیر سمجھے. اور کوئی اگر ڈنڈی مار رہا ہو، پراپرٹی میں لین دین میں کوئی انسان کسی کو بہکا رہا ہو، وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. کوئی انسان کباڑی، اسے کباڑی کا کام کروایا جائے. بھائی چھوٹے سے آپ اٹھو، پھر بڑے کی سوچو. آپ بھوکے، اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کلہاڑی دیا تھا لکڑی کاٹ کے جنگل سے لانے کے لیے. اور پھر ہم انسان، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ آخری چیز، تقدیر پہ بھروسہ. کہتے ہیں میری تقدیر میں غریبی ہے. آپ نے جبریل امین سے پوچھا تھا اللہ سے، یا اپنی تقدیر الٹ کے دیکھا تھا کہ آپ کے یہاں کو اللہ نے غربت لکھ کے دیا ہے؟ آپ نے کبھی پڑھا ہے کہ یہ غریب؟ آپ کو پتا ہے، یا مالدار آدمی مالدار ہو گیا تو وہ جانتا تھا کہ میں مالدار ہو جاؤں گا؟ پہلے وہ غریب ہی تو رہا ہوگا. تقدیر کا بہانہ، اس سے بات بننے والی ہے. تقدیر کے بارے، میری تقدیر میں یہی ہے، اس کی تقدیر میں مالداری لکھی تھی. آپ کی تقدیر میں غریبی، اس کی تقدیر میں مالداری ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے چھانکا ہے دونوں کی تقدیروں کو. تدبیر بھی تو اللہ نے کہا ہے، تقدیر کو بہانہ بنانا یہ بے وقوفانہ عمل ہے، یہ بے وقوفانہ عمل ہے. اقبال نے اسی بنا تقدیر کی جہاں بحثیں کیا ہے، کہا ہے وہ شاہین کے اوپر انہوں نے جو کہا ہے کہ جھپٹنا پلٹنا، جھپٹ کے پلٹنا لہو گرم کرنے کا ایک بہانہ ہے. آپ اپنی زندگی کے اندر کامیابی کے لیے آپ دوڑ دھوپ کریں، محنت کریں، مشقت کریں، اپنے آپ کو لگائے رکھیں، محنت کریں. آپ اخیر میں اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھلائی ہیں، وہ دعا ہم مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں روزی دے، اللہ ہماری روزی میں برکت دے، اور کحالت اور سستی سے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام. اور ایک حدیث میں کہا اللہم انی اعوذ بک من الکحل والکحل وارذل العمر. اللہ تعالیٰ میں بہت زیادہ سستی اور بہت بڑی عمر سے اللہ رب العالمین پناہ مانگتا ہوں. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جو ہم دعا مانگتے نا دونوں سجدوں کے بیچ، آدمی اٹھا اور یوں چلا گیا، کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. کچھ نہیں ہمیں اپنے اللہ کو یہاں دینا ہے، ساری مانگ ہمیں اپنے لیے اللہ نے سکھلائی ہے. اور نماز میں سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب سے ہوتا ہے، اور رب کے آمنے سامنے ہم ہوتے ہیں. ہم کہیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہ مجھے رزق دے. اور بہت ساری ایسی حدیثیں جس میں اللہ کے رسول نے رزق کی کشادہ ہونے کے، رزق میں برکت کی حدیثیں سکھائی ہیں. تو ہم یہ سب مانگتے رہیں. جب ہم مالدار ہوں گے تو قوم کے لیے بھی اچھے ہوں گے، ملک کے لیے بھی اچھے ہوں گے. جب ہم مالدار ہوں گے تو ہم اپنی صحت کا بھی انتظام اچھے سے کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی بھلائی پہنچا سکتے ہیں. جب ہم مالدار ہوں گے تو قوم کے لوگ بھی، ہمارے اہل و عیال بھی، اور ملک کے لوگ بھی ہمیں پسند کریں گے. یہ جان لیجئے، ملک وہ چلتے ہیں بڑے بزنس مینوں سے، اور ملک جو چلتے ہیں ہمارے ٹیکسز سے، ملک جو چلتے ہیں ہماری اکنامک جب گھومتی ہے تب چلتا ہے ملک. ایسے خاندان بھی چلتے ہیں. آپ پیسے والے رہیں گے، آپ کو سب پسند کریں گے، آپ کے اولاد بھی، ورنہ بیوی بھی دھتکار دے گی. جان لیجئے بھاگ جاتی ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ شادی اسی بنا پہ نہیں ہوتی، لڑکا پسند، وہ غریب ہے.
عورت اس بنا پہ گھر سے چلی گئی یا لڑائیاں ہوتی ہیں، بھائی کماتا تو 1000 روپیہ، کنگال کہیں گا تیرے گھر میں برکت ہی نہیں، میں یہاں کروں گا اپنے ابا کے پاس بیٹھوں گی، بھائی یہی سب۔ اور اماں کیوں تانے دیتی ہیں، نٹھلے بیٹھے ہو گھر میں، تم کمانے نہیں گئے ہو، تمہارے کمائی میں برکت نہیں، فلاں کو دیکھو، فلاں کے لڑکے کو دیکھو، بھائی فلاں کو دیکھنے اور دکھلانے اور سننے کے بجائے آپ گھر سے نکلیں اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے اور محنت کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اللہ رب العالمین اور دولت مندوں کی طرح بنائے گا۔ اور کم خرچ کریں، زیادہ بچائیں، کمانا کمال نہیں ہے، بچانا کمال ہے۔ اللہ سے دعا ہے میرے مالک تم تمام لوگوں کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو، اسلام پہ ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔